الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى بكلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی عبادت گاہ میں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے کیا اور ان کی امت کا ہم کو حصہ بنایا ہے. قرآن کی آیات جب پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو جب دیکھتے ہیں، احکامات کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو اللہ رب العالمین کے بہت سارے احکامات اور انعامات ہمارے سامنے، اس کی رحمتیں، اس کے فیورز اور اللہ رب العالمین کے گفٹس، تحفے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں بار بار اس کا ذکر کیا، اپنے احسانات کی طرف نشاندہی کی، انسانوں کی تخلیق، انسانوں کا بنانا اور انسانوں کو بول سکھانا، بات چیت کرنا، علم سکھانا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں عنایت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور دنیا بنانے کے بعد ان ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے استعمال کے لیے بنا دیا ہے، انسانوں کے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین اگاتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، متاعًا لکم، فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اگر گننا چاہو گے، گننے کی کوشش کرو گے، لا تحصوها، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابھی ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے جسموں کے اندر جان باقی ہے. تو اس کے احسانات میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہم کو اضافہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں جمعہ کے دن کی فضیلت کو حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، یا دوسرے اگر اعراب کو چینج کرتے ہیں، من غسل، جو نہلاتا ہے، واغتسل، اور غسل کرتا ہے. تو یہاں پر شارحین نے کہا کہ خود غسل کرتا ہے اور اپنی اہلیہ کو غسل کراتا ہے، یا پھر سرد ہوتا ہے اور اچھے سے غسل کرتا ہے، اور جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کی گردن کو نہیں پھلانگتا ہے، گردن کو کودتے ہوئے آگے نہیں جاتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور جب امام خطبہ دے، امام نماز پڑھائے، اس سے نزدیک بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کے ہر قدم کے بدلے، ہر اسٹیپ کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو ہر سال رات جاگنے کا ثواب اور روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عنایت کرے گا. ولم یرکب، اور جب وہ مسجد کی طرف آیا تھا وہ سواری سے نہیں آیا تھا، پیدل آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان احسانات میں سے ایک احسان کو مزید ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دیا ہے. اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نعمت کے طور پر کاؤنٹ کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس نعمت میں سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو نعمت قرار دیا ہے. اور یہ اسلام کی معلومات
اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات اگر ہم سیکھنا چاہیں گے تو ہم کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہم کو دین کو سیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت مسلمانوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کو تم لازم پکڑنا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو ہم انسانوں کی ہدایت کا سبب، کامیابی کا سبب، نقطۂ اتحاد، لوگوں کے جمع کرنے کا ریزن، لوگوں کو اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس پر ہم بلا چوچرا اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ عقل تھک جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے اس ذخیرے کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، اور اللہ رب العالمین کے احسانات کو دیکھ کر۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ساجدین کا ذکر کیا ہے کہ سجدہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو زمین پر جہاں پر بھی علم ہے اس کو ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اگر قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن وہ بیچارہ محنت کر کے پڑھ رہا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، اور دوسرا اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین عنایت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی نوازشیں، اپنے انعامات کو اس نے عام رکھا ہوا ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف بس پلٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو فضائل، جو نعمتیں اور جو اللہ رب العالمین نے چیزیں گنائی ہیں ان کو سیکھ کر سمجھنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا دین حق نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے سچ کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرنا۔ ہم نے جیسے پچھلے جمعہ میں سمجھا تھا کہ قولی طور پر، عملی طور پر ہم اپنے آپ کو اسلام والا ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان جس طرح سے پریکٹیکلی کر کے دکھانے کا نام ہے، اسی طرح سے جس طرح زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اسی طرح سے پریکٹیکلی کر کے دکھلانے کا بھی نام ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اس دن آیت سنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہیں، جو سچ بولتے بھی ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور معراج سے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ایک ڈس بلیور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تاکہ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اس وقت انہوں نے بلا چوچرا، بنا کچھ کہے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تصدیق کر دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وہ تو ہم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر کی خبر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو یہاں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، یہ تو زمین پر چلنے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین جا کر آئے، اس کی ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ تو یہ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور ومن جاء بالصدق وصدق به المرسلین، اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زمین پر سچ بولنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جو علم والے ہیں یہ اس وقت اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، حق کا ساتھ دے سکتے ہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کے اسلام کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی صحیح صورت کیا ہے، اسلام کا صحیح پیغام کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو، صفحات کو ان چند مختصر اوقات میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کے جیالوں نے اس چیز پر عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے اور اس راستے میں جو تکلیف آنے والی ہے اس چیز کو برداشت بھی کیا ہے۔ پہلے ہم کو حق سمجھنا ہے، سچ بات کو سمجھنا ہے کہ سچ کس کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جتنا اس کا حصہ ہے، واجب ہے ایک مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اس سے پہلے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے عملی طور پر حق کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر تمام ائمہ کرام احترام کے لائق ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اندر حق کا ساتھ دیا ہے اور حق کی مدد کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جب امام مالک رحمہ اللہ ایک طرف مدینہ کے اندر، جب خلافت عباسیہ کے اندر، جب ایک خلافت بنی عباسیہ کا ایک گورنر ایک فتویٰ جب زبردستی اس نے لوگوں کے اوپر جاری کیا کہ کوئی شخص کسی بھی خاتون کو زبردستی طلاق دلوا کر اسے نکاح کر سکتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس جو زبردستی کا طلاق تھا، طلاق مکرہ، اس کو کہا کہ لیس جائز نہیں ہے. تو اس وقت وہاں کے جو سپاہی تھے، جو کمانڈر تھے، ان لوگوں نے ان پر زیادتی کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ تم حکم کی مخالفت کرتے ہو، ورنہ ہم تم کو، اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کے بدلے تم کو سخت سزا دی جائے گی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ تم مجھے کتاب اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے حق بات لے آؤ، مجھے سمجھاؤ، مجھے دکھاؤ تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان سپاہیوں نے زیادتی کرنا شروع کی. ان کی داڑھی کو چھل دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو اکھاڑ دیا گیا اور ان کو ذلیل کیا گیا اور ان کے چہرے کو کالا کیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا اور کہا گیا لوگوں دیکھو، جس کو تم مدینہ کا امام سمجھتے ہو، جس سے تم اپنے مسئلے مسائل سمجھتے ہو، اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے حکومت کی مخالفت کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس وقت امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا تعارف ہو چکا ہے تو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں. لوگ ان کو پہچان نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے. ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے نہیں پہچانتا ہے تو مجھے پہچان لے کہ میں ہوں امام دار الحجرہ، امام مالک جس کے فتوے لوگ طلب کیا کرتے تھے، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو موطا کی شکل میں جمع کیا تھا. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں، ان کے دور میں، اپنے علاقے میں انہوں نے ظلم کو برداشت کیا. وہیں دوسری جانب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری تھا. ان کے اوپر زیادتی کی جا رہی تھی. ان سے کہا گیا کہ تم حکومت کا ساتھ دو اس سلسلے میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ساتھ نہیں دیا گیا تو ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا. وہ ہاتھ جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، فتوے اور حدیثیں لکھنے کا کام کرتے تھے، ان کو نکیلے اینٹوں کے گننے کا کام ان کو سونپ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور جیل ہی میں ان کا جنازہ نکلا. امام شافعی رحمہ اللہ پر اسی طرح سے ظلم و زیادتی ہوئی حق کے سپورٹ میں اور ان کو بھی جیل کے اندر داخل کر دیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں پہلی صدی کے آخر کے اندر جب کرسچن لوگوں نے اور اسی طرح سے عیسائیوں نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ مسلمانوں کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے، تو ان لوگوں نے اس سلسلے میں ایک پلان کیا کہ کس طرح سے ان کے عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جائے، جس کو میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے کن، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کلام کرنا، بات کرنا، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کریشن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے. لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے عقیدے سے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کی. ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کن کہا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جو اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین غیر مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بھی غیر مخلوق نہیں ہے، تو جو چیز وجود میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے تو وہ بھی غیر مخلوق ہیں. یعنی وہ ان کو اپنے رب کے حصے میں، زمرے میں، لسٹ میں شامل کرنا چاہ رہے تھے اور اس طرح دھوکہ دینا چاہ رہے تھے. تو اس زمانے میں ان لوگوں نے جو اپنے فلاسفر کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کرا کے مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی عقلی چیزوں میں الجھانے کی کوشش کی، تو اس وقت جہمیہ نام کی، قدریہ نام کی اور اسی طرح سے معتزلہ نام کی اور اس طرح سے بہت ساری تفریق افکار والے لوگ زمین پر پیدا ہوئے، جن لوگوں نے ان کے اس عقیدے سے متاثر ہو کر اور اسلام کے ڈیفنس میں حق کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلوق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام جو ہے کن وہ مخلوق ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی مخلوق ہیں. اس طرح سے اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جو اللہ رب العالمین کے نیمز اور ایٹریبیوٹس کا حصہ ہے، عقیدے سے چھیڑ چھاڑ کی گئی. لیکن اس کے نتیجے میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ رونما ہوا، جسے تاریخ اسلام نے فتنہ خلق قرآن سے یاد کیا ہوا ہے، جس کو ہر مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن کے سلسلے میں لوگوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے. مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر، بغداد کے اندر ہر طرف سکتہ طاری ہو چکا تھا کہ قرآن کو مخلوق قرار دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی کریشن ہے.
یہ کبھی بھی فنا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے چھیڑ چھاڑ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی نیمز اور ایٹریبیوٹس اسی طرح ہیں جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کو اپنا لارڈ، اپنا رب، اپنا پالنے والا اور اپنا رب سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ تو یہ کلام بھی اللہ رب العالمین اسی کا حصہ ہے۔ جس طرح سے ہم توحید کی 3 قسم کرتے ہیں کہ لارڈشپ، اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ رب العالمین الوہیت عبادت کے لائق ہے، اسی طرح سے اسی ونس اور اللہ کا توحید کا تیسرا حصہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بھی ہیں، بیوٹیفل نیمز بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مطلب ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا۔ اس زمانے میں عبدالعزیز کنانی نے مکہ کے اندر اس کی مخالفت کی، اور بغداد جو اس وقت عباسیوں کا خاص سینٹر بنا ہوا تھا، وہاں پر ظلم و زیادتی کا معاملہ اور سنگین تھا۔ 4 علماء نے اس وقت مخالفت کی، جس میں اتفاق ایسا ہوا کہ ایک کا انتقال 1 رات پہلے ہو گیا، ایک نے معافی مانگ کر اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے، اور ایک نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ ان کے اوپر جنونی کیفیت ہے، وہ پاگل ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شخصیت بستی ہے جس کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ انہوں نے بہت سارے مظالم سہے، خلافت عباسیہ کی طرف سے 3 بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو ستایا، اور ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے ان پر ظلم و زیادتی کی۔ اسی طرح سے معتصم باللہ جو بعد میں خلیفہ بنا، اس نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی، واثق باللہ نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسے کوڑے برسائے گئے ان کے اوپر کہ اگر وہ کوڑے ہاتھیوں کے اوپر برسائے گئے ہوتے تو ہاتھی بھی بدک جاتے، چڑ جاتے اور وہاں سے نکل جاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ نے بہت زیادہ اس سلسلے میں ظلم و زیادتی کو برداشت کیا۔ اس طرح کے واقعات ہم تاریخ کے اندر ہم دیکھیں تو مجدد الفسانی کے بارے میں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اس طرح سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن لوگوں نے اور اہل ایمان والوں نے اس سلسلے میں اپنی قربانیوں کو سامنے رکھا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلام جیسی عظیم نعمت جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہم سے عقیدے کے تعلق سے سوال کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگر ہم نے دین کے بنیادی باتوں کو نہیں سیکھا تو ہمارے اعمال ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین کی باریکیوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔